السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Maryam. I am 10 years old. I live in Gujranwala. آج سے آپ میرے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ میری ماما اور بھائی ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم پہلے سپارے کا دورہ کرتے ہیں۔ تو میں مائک اپنی ماما کے حوالے کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج سے ہم اللہ کا نام لے کر قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن آپ نے سب نے ماشاءاللہ 10 ایئرس کی ایج تک تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھ رہے ہوں گے، اپنی ماما اور آپ کے قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے ہوں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ان میں جو آپ عربی پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دراصل ہم سے کیا کہتے ہیں۔ تو مریم، آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ جسے کہتے ہیں نا، فتح کرتا ہے کوئی جگہ۔ تو جب آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہے الفاتحہ، مطلب دی اوپننگ سورہ۔ کیا مطلب؟ دی اوپننگ سورہ۔ جیسے کسی چیز کو کھولنے کے لیے ہمیں کیز چاہیے ہوتی ہے نا، چابیاں، تو ہم ان چابیوں کے ذریعے ان چیزوں کو کھولتے ہیں۔ تو ایسے ہی سورۃ الفاتحہ سے ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے 2 یا 3 نام جاننے چاہیے۔ سب سے پہلا نام اس کا ہے الفاتحہ، مطلب دی اوپننگ سورہ۔ یس، یعنی قرآن کو جب ہم سب سے پہلے یہ صورت نظر آتی ہے۔ اچھا، اب ہم آپ ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے فرینڈ بھی تھے۔ ان کے فرینڈ کے جو ان کے فرشتوں کے سردار، فرشتے کا کیا نام ہے مریم؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ ہاں، حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے پیارے نبی بھی تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، اتنی زور سے دروازہ کھلا، ٹھا ٹن 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 ٹن، اور وہ پھر ایسے دروازہ کھلا نا، تو انہوں نے ایسے دیکھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا، یہ دیکھیں، یہ آسمان کا ایک گیٹ اوپن ہوا ہے، جیسے ہمارے گھر کا گیٹ اوپن ہوتا ہے نا، تو وہاں سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے اپنے ساتھ 2 گفٹس لایا ہے۔ ایک گفٹ ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آمن الرسول میں نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہے نا، ہم لاسٹ میں اس کو جب ہم سورت پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ میری بیٹی اس کو بھی ریسائٹ کر کے سنائے گی سب کو۔ اچھا، تو یہ جب لاسٹ 2 آیات ہیں، یہ کیا ہے؟ جب آپ کہیں پہ جاتے ہو اپنے پاپا کے ساتھ، تو پھر جب آپ سارا کچھ وہاں پر واپسی پہ آتے ہو تو آپ کے پاپا آپ کو چاکلیٹس اور گفٹس لے کر دیتے ہیں نا، کہ چلو اب ہم سیر کرنے گئے ہوئے ہیں تو بعد میں ہمیں چلو یہ گفٹس لے لیں۔ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرینڈ کو گفٹ دیا تھا۔ یہ سورۃ البقرہ
کی آخری 2 آیتیں ہیں. اور جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن پاک کی جو اوپننگ سورہ ہے یہ گفٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمارے نبی کو دیا، اور اس سورت کو پھر ہمیں گفٹ سمجھ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے. ہاں حضرت موسیٰ بھی ملے تھے، لیکن آسمانوں پہ بلا کے صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو ملے تھے. اور یہ ان کے فرینڈ ہیں نا، جیسے آپ کی دوستیں ہوتی ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ہمارے پیارے نبی. تو جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے نبی سے بھی دوستی کرنی پڑتی ہے پھر. ٹھیک ہے. ایک آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ بہت پیاری صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے. اچھا کبھی آپ کے سر میں پین ہوا ہو، آپ کی ٹانگوں میں، یا ویسے کبھی ہوا ہے کبھی مریم؟ جی. اچھا اس صورت میں اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے اور اس جگہ پر دم کریں گے ہینڈ رکھ کے. ٹھیک ہے. کتنے ٹائم؟ 1 ٹائم کر لیں، 2 ٹائم کر لیں، 3 ٹائم کر لیں، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک بات سناتی ہوں. ہمارے پیارے نبی کے ایک فرینڈ تھے، وہ کہیں دور جا رہے تھے، اور وہ جس جگہ سے جا رہے تھے ان لوگوں نے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ کھانے کو دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دینا. اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بدلہ لیا کہ جو ان کے چیف تھے نا، سردار تھے، ان کو سانپ نے کاٹ لیا. وہ پھر آئے ہمارے نبی کے فرینڈ کے پاس اور آگے کہنے لگے آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے، کوئی ڈاکٹر ہے؟ تو پھر انہوں نے ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس کو اپنا تھوک لگایا. سلیویا جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو تھوک ہوتی ہے آپ کے منہ میں جمع ہو جاتی ہے. جب آپ کی آنکھوں میں پین ہو یا آپ کے سر میں پین ہو تو آپ پانی میں اس کو گلاس میں لیں، اس پہ تھوڑا سا اپنا سلیویا مکس کریں اور سورۃ الفاتحہ 10 ٹائمز یا 7 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کو پی لیں. اور اگر نہیں آپ کا ہے یہ تو اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ بھی اپنا تھوک ایسے لگائیں، آئیز کلوز کریں اور اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اگر کوئی بھی اور فرینڈ آپ کا اس طرح سے پریشان ہے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز سورۃ الفاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنی ماما کہتے ہیں نا میری ماما اتنی اچھی، اور جیسے ماما اپنی بیٹی سے کہتی ہے میری تو بیٹی گڑیا ہے، میری بیٹی تو شہزادی ہے، میری بیٹی تو پری ہے، اور میرا پیارا بیٹا، میرا شہزادہ، میرا شیر. ایسے ہم اللہ تعالیٰ کو پیار سے بلا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کتنے اچھے، کتنے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے مریم. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی نعمت آپ کی زندگی میں ملے تو آپ کی ایک عادت ہونی چاہیے، آپ جب اسکول میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یس اسکول میں اچھے مارکس مل جائیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے یس، کہنا چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر. اگر آپ نے سبق یاد کیا اور آپ کو اچھا سبق آ گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. یس. اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور کس موقع پر یاد کریں آپ الحمدللہ پڑھتے ہو؟ جب ہمیں کوئی اچھی چیز اور ملے اور کھانا اچھا ملے. الحمدللہ. ٹھیک ہے مائی ڈیئر ڈاٹر، یہ باتیں ہمیں یاد رہیں گی کہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی پیاری پیاری چیزیں بناتے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی تو ہے نا مریم، آپ بھی مجھے بتاؤ کہ اللہ ہمیں دنیا میں ماما سے زیادہ پیار کرنا چاہیے کہ پاپا سے؟ دونوں سے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے. یس. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آئی لو یو. اور اللہ تعالیٰ بھی آگے سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں آئی لو یو ٹو. جیسے آپ اپنی ماما کو بچے لگاتے ہو نا، جب آپ اپنی ماما سے اداس ہو جاتے ہو اور آپ کی ماما اپنی بیٹی کو ہگ کر لیتی ہیں، کسی کر لیتی ہیں. ماما کسی سفر پہ گئی ہوں ہم سے دور، تو پھر ہاں جی اوکے فائن. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مٹھیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاریاں بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے، میری بچی نے، میری پیاری بیٹی نے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی سے بھی پیار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ پوری قرآن کی ماما ہے. ام القرآن اس کا نیم ہے. ماما کیا ہوتی ہے گھر کی؟ جو آپ میری گھر کے سارے کام کرتی ہے اور اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ ہے وہ ساری صورتوں کی ماما ہے. کیسے
کہ جو ساری صورتوں میں بعد میں آنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں پہلے سے موجود ہے. تو اب ہم نے ایک اور چیز سیکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اچھا یا برا, اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے گلاس توڑ دیا تو اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا کہ برا نکلے گا؟ برا نکلے گا, لیکن اگر ہم سوری کر لیں گے اور اپنی بات مان لیں گے کہ ہم نہیں توڑا تو پھر ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی. ڈانٹ تو پیٹے گی, لیکن ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم قیامت کے دن تک گناہ ہمارے ساتھ جائے گا. اور اگر ہم اپنا گناہ مان لیں گے, ہمیں اس کی سزا مل جائے گی, تو ہمیں دنیا کا معاملہ دنیا میں سیٹ ہو گیا. اچھا, اگر آپ اپنا پیپر اچھا نہیں کرتے تو رزلٹ کیسا آتا ہے؟ برا. تو یہی چیز ہے, اگر ہم اپنی اچھی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات مان کر, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعام دیتے ہیں. تو جو یہ انعام ہے نا, انعام اسکول میں ملتا ہے نا آپ کو انعام. آپ اس دفعہ یہ 3 کلاس میں جب آپ فرسٹ آئی تھی تو آپ کو انہوں نے کیا دیا تھا؟ کپ دیا تھا, شیلڈ ملی تھی نا آپ کو. تو جب آپ کو شیلڈ ملی تھی تو آپ کو اچھا لگا تھا کہ گندا لگا تھا؟ بہت اچھا. ایسے ہی ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کے اچھا انعام دیں گے. مریم سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے قیامت والے دن جب ہم اچھا کام کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ انعام, تحفے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور پھر جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو گفٹ بھی دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹ کے طور پر جنت دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی ہے اور گفٹ کے لیے جنت بھی مانگنی ہے. اب 3rd چیز جو ہم نے پڑھنی ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کا لاسٹ, ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, آپ کبھی اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بڑا نہ ہو, تو کوئی آپ کو راستے کا نہ, تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کبھی آپ کو آپ کی ماما نے منع کیا ہے نا مریم کہ دور نہیں جانا, کیونکہ کسی ایسے راستے پر نہیں جانا جس راستے کا آپ کو نہیں پتہ. اور اگر آپ کسی ایسے راستے پر آپ کو جانا ضروری ہو, جیسے اسکول آپ کا دور ہے, تو پھر آپ کیا کرتی ہو؟ میں رکشے والے انکل کے ساتھ جاتی ہوں. رکشے والے انکل کے ساتھ جاتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہ ساتھ ہوں تو پھر آپ گم سکتی ہو. چھٹی کر لیتے. کیوں ماما چھٹی کرواتی ہیں؟ کیونکہ ماما کو پتہ ہے کہ مریم اتنی دور اکیلی نہیں جا سکتی, اس لیے میں آپ کی کیئر کرتی ہوں. تو میں آپ کے لیے ایک گائیڈ کو اپوائنٹ کیا, ٹھیک ہے. وہ گائیڈ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی ہیں. اگر ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے, یعنی کسی بڑے کی بات مانے بنا, تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ اپنے گھر سے باہر نکل جاؤ اور آپ کو راستے کا پتہ نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ گم ہو جاتی ہو. اور کبھی کوئی گندے انکل آپ کو تنگ کرتے ہیں, یا آپ کی, اور کیا کرتے ہیں گندے انکل؟ پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہاں جی. تو اس لیے یہی کام ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے. ہم چھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. کبھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم گھر سے نکلیں, آپ اپنا بیگ پکڑو, رکشے والے انکل نہیں آئے تھے, آپ ایسے ہی چلی جاؤ, آپ کو راستے کا بھی نہیں پتا, پھر آپ گم ہو جاؤ گی اور پھر آپ پریشان ہوگی, اور گندے انکل آپ کو کیا کریں گے؟ اٹھا کے لے جائیں گے. یس, اغوا کر کے لے جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہمارے جو میں نے گائیڈ بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان جیسی زندگی گزارنی ہے. اور ان کی بات اگر آپ نہیں مانو گے, تو جیسے آپ اپنی رکشے والے انکل کی بات نہیں مانتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ گم ہو سکتے ہو اسکول سے واپسی پر. اگر آپ کسی دور راستے پر جا رہے ہیں تو آپ کو لازمی بات ہے مما یا پاپا کے ساتھ جانا چاہیے, کسی اور گندے انکل کے ساتھ تو نہیں آپ جا سکتے نا. تو جو گندے انکل ہیں نا اس کیس میں, وہ شیطان ہے. وہ آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور آپ کو گندے راستوں پر لے کر جاتے ہیں. اور جو اچھے انکل ہیں وہ آپ کے رکشے والے انکل ہیں, جو آپ کو اسکول لے کر جاتے ہیں اور آپ کو بحفاظت گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا سیکھی, اب آپ مجھے بتاؤ. ہمیں کوئی بھی اچھی نعمت ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, مما سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو قیامت والے دن ہم پاس ہو جائیں گے, اور ہمیں ایسی خوشی ملے گی جیسے ہمیں اسکول فرسٹ آنے پر ملتی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے نبی کی بات ماننی چاہیے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو شیطان ہمیں گندے انکل کی طرح پکڑ کے لے جائیں گے. اور مریم, آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ہمیں اگر کہیں پہ بھی درد ہو رہی ہو, ہمارے سر میں, پیر میں, جدھر بھی, ہم سورۃ فاتحہ کو پڑھیں اپنی تھوک لگا کے, تو پھر اس جگہ پہ تھوک لگا دیں جہاں پہ درد ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ شفا دے دیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھیجی ہے,
اور یہ سارے قرآن مجید کی صورتوں کی ماما ہے. اور آج ہم بچوں کو بتائیں گے کہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ ہے. البقرہ کا جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مریم گائے سے، کیونکہ اس صورت میں گائے کا ایک ذکر موجود ہے، اس لیے صورت کا نام البقرہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ یہ دو بدلیوں کی صورت میں یا دو پرندوں کی قطاروں کی صورت میں قیامت کے دن آئیں گی. کس صورت میں؟ دو پرندوں کی قطاروں کی صورت میں یا دو بدلیوں کی صورت میں؟ بدلیوں کیا ہوتا ہے؟ دو بدلیاں مطلب کلاؤڈز، جو بادل ہوتے ہیں، بادل، چھوٹے بادل. اور یہ پڑھنے والے کے سر پر اپنی چھاتا بن جائیں گے، سایہ بن جائیں گے، اور قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمارے حق میں سفارش کریں گی. سفارش مطلب کہ ہمارے حق میں لڑائی کریں گی. یس، اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ ان کو چھوڑ دیں. سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کا کوہان بھی ہے، جیسے اونٹ دیکھے نا اپنی عید پہ، بڑی عید پہ، تو ان کے اوپر وہ ہمپ سا بنا ہوا ہوتا ہے، کوہان سا بنا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کوہان. تو اس میں، اور یہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے. طویل یعنی کہ لمبی ہے. اس میں 40 رکوز ہیں، اور یہ تقریباً 2.5 پارے اس میں بنتے ہیں. تیسرے پارے تک آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے. آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. دیکھیں، ہم جب سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں نا مریم، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں. نمبر 1 وہ جو نیک لوگ ہیں، مومن. نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات دل کی خوشی سے نہیں مانتے. آپ کو میں بتاتی ہوں، جب آپ کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ اپنے دل کی خوشی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور راستے پر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے. جب اللہ کا حکم آ جائے اور وہاں پر آپ اپنے دل کی خوشی کو اوپر رکھیں، اللہ کے حکم کو نیچے رکھیں، تو ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے. سمجھ آ گئی کیسے لوگ نہیں پسند آتے؟ جو نے اللہ اپنے ضروری کام کو اوپر رکھے اور اللہ کے نیکی کو نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو. ٹھیک ہے. جیسے گیم کا وقت، نماز کا وقت ہو، آپ نماز چھوڑ گیم، اور ایک طرف گیم کو دل کر رہا ہو، آپ موبائل پہ PUBG کھیل رہے ہو، فری فائر کھیل رہے ہو، آپ کو میں نے تو یہی کھیلنی ہے، اور نماز کے لیے نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند آتے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، مریم نے اب یہ دھیان سے سننا ہے، آپ نے آنسر کرنا ہے، جو منافق ہوتے ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کے سامنے تو اور ہو لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہو. یعنی کوئی آپ سے کہے میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن حقیقت میں آپ سے پیار نہ کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو دوسرے لوگوں کو، اور جھوٹ بولتا ہو، اور جب انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہوں تو وہ پیسے واپس نہ کریں، اور جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا نہ کریں. ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. اور منافق بندے اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے وہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بد تعریف ہی کرے گا. اور اس طرح ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند. تو ہم نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں پڑھا. نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، برے لوگ جو اپنے دل کی خوشی سے اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، اور منافق لوگ جو آپ کے سامنے تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے آپ کی تعریفیں نہیں کرتے. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن میں سے آپ کس طرح کے لوگ ہیں یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے پیارے بچوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جی ہم قرآن پاک کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادتیں کیسی ہیں. تو سب سے پہلے پیج پہ قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ میں ریوائز کر لیں، ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے لو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب ہم نماز میں گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا آنس بھیجتے ہیں آسمانوں سے. اب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ اور باتیں جانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں. تو ہمارا جو مینوفیکچرر ہے، کریٹر ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل و دماغ، ہماری آسمان سے آنے والی بارش، خوراک، اور پھر زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، یہ سب ہمارا اللہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. مطلب سر جھکانا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قصہ آدم و ابلیس۔ مقرب کو پتہ ہے، مقرب بتائے گا مجھے کہ کیا ہے؟ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا تھا تو اس سے پہلے کیا کہا تھا فرشتوں کو؟ کہ میں ایک بنانے والا ہوں انسان جس کو میں زمین پر بھیجوں گا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ بنائیں گے جو خون بہائے اور فساد کرے، فساد مچائے؟ آگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ، اور انہوں نے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر علم آدم الاسماء کلھا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو نام چیزوں کا ہے، چمچ، منہ۔ شاباش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے، فرشتوں سے کہا کہ آدم اگر آپ مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتائیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو حضرت آدم تو بتا سکتے لیکن فرشتوں کو نہ پتہ چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فرشتوں کو کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ۔ تو کس نے انکار کیا تھا؟ ابلیس، ابلیس کون تھا؟ شیطان، جن تھا۔ جن کا اور جن کہاں سے بنا تھا؟ آگ سے۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ کہ میں آگ سے بنا رہی ہے، مٹی سے بنا، میں کس کو سجدہ کروں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا تو یہاں سے دفاع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو پھر اس نے کیا کہا تھا شیطان؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے تو نہیں کرنا، میں آپ کے سارے انسانوں کو بھٹکاؤں گا اور ان کو تنگ کروں گا، تنگ کروں گا اور ان کو گندے راستے پر لے کر جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا۔ گڈ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بھیجا۔ جنت میں جانے کے بعد آدم علیہ السلام نے وہاں پر کھاتے پیتے رہے، لیکن شیطان نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان نے ان کو بھٹکایا اور وہ پھل کھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا۔ پھر وہ وہاں پہ 40 سال تک دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اگر تم نے جنت میں واپس آنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں آسمان سے آنے والی میری ہدایت یعنی قرآن اور وحی پر عمل کرنا ہوگا۔ جی، ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے گڈ، سجدے کر کر کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی غلطی پہ اکڑ جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے میری بہن ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ تو سرکشی شیطان کی طرف سے، اور میرا بھائی بھی۔ عاجزی جو ہے وہ آدم کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہم نے آج سیکھی۔ اس سے ہم نے مورل لیسن یہ سیکھا، جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے اور اکڑنا نہیں چاہیے۔ ایک ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے کہ ہماری اس دنیا میں 3 ٹائپس آف پیپل ہیں۔ کون کون سے؟ نیک لوگ، اور وہ دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، اور منافق، منافق کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کے پیسے رکھ لیتے ہیں، واپس ہی نہیں کرتے، چیٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتے اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا اور ہم انسان کو بنایا۔ گڈ۔ اور حضرت آدم کے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اور جب ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں سوری کر لینا چاہیے۔ شیطان کی طرح سرکش ہو کے اکڑ نہیں جانا چاہیے، اور اگر شیطان کی طرح آپ کے اندر اکڑ آ جائے تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے غصے کو بھگانا چاہیے۔ جی، آج ہم پڑھیں گے حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا۔ جیسا کہ بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق تھے اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کی 12 بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں کی بھی ڈفرینٹ ٹرائبس اور ان کی شاخیں بنیں، اور ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرائبس میں ڈیوائڈ کیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی فضیلت دی کہ ان کے اندر بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ اب یہ ہیں 2 بردرز، حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے، اور ٹرائلز کا کیا مطلب ہوتا ٹرائبس قبیلے، لائک آپ
جیسے شیخ بٹ اس طرح سے مختلف لوگوں کے نیمز ہوتے ہیں. تو ایسے ڈفرینٹ قبائل تھے اور ان قبیلوں کے ڈفرینٹ نیمز تھے اور وہ 12 قبیلے تھے. اور جب حضرت اسماعیل کی جو بچے تھے ان کی فیملی میں میں کوئی بھی نبوت نہیں ہوئی. اور جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے نا سارے 12 وہ اس بات پہ بہت اتراتے تھے, مطلب بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری فیملی میں تو اتنے نبی آئے. اور حضرت اسماعیل کو کہتے تھے امی, جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو جس طرح کسی آپ کی فرینڈ کے پاس اچھا کھلونا ہو اور وہ دوسرے کو چڑھاتی ہے, جیسا کہ آپ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بڑے اتراتے ہیں اور چیزوں کو بہت زیادہ فخر سے دوسروں کو دکھاتے ہیں, تو ایسے وہ لوگ تھے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب ان پر اللہ تعالیٰ ان کی کہانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو جو بنی اسرائیل تھے ان کی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے, جہاں سے قرآن پاک شروع کرتا ہے وہ یہ شروع کرتا ہے کہ حضرت یعقوب کے جو بچے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت سے نوازا. وہ ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جس کا بادشاہ ان پر بڑے ظلم کرتا تھا, ان کے بیٹوں کو لے لیتا تھا اور زبردستی ان کو قتل کر دیتا تھا, ذبح کر دیتا تھا, مار دیتا تھا. اور جو وہ بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا, اور ان کی آنٹیز ہوتی تھیں, ان کی بڑی عورتیں ہوتی تھیں, ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں نیو بورن بھی, تو وہ ان کو نہیں مارتا تھا. کیوں کرتا تھا ایسا وہ؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو یہ قوم ہے یہ ہمارے لیے کام کرے, اور ان کو کوئی تعلیم نہیں دینی. انہوں نے ان کے ساتھ کوئی, مطلب آپ اگر اسکول نہیں جاتے تو آپ لیبر کلاس میں, تو دیکھیں نا جو مزدور انکل اینٹیں اوپر لے کر جاتے ہیں, اوپر سے نیچے لے کر آتے ہیں, تو وہ ایسے کام ان سے کرواتے تھے. اور انہوں نے ایسے پالا ہوا تھا جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کو پالتے ہیں, کہ جیسے ایسے علاقوں میں جہاں پر گاڑیاں نہیں ہوتی تو لوگ بیلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں, ایسے یہ لوگ کرتے تھے. اب اس طرح سے وہ ان لوگوں کو مارتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو آخرکار ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو کر سمندر میں مار دیا. یہ واقعہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے نا, حضرت موسیٰ والا, حضرت موسیٰ کا جو واقعہ تھا جس میں کیا ہوا تھا آپ بتائیں گی مریم؟ اس میں حضرت موسیٰ نے اپنی جو وہ ہوتی ہے ڈنڈی لاٹھی اس کو زمین پہ زور سے مارا تھا, دریا پہ مارا تھا, تو وہاں پہ ایک راستہ بن گیا تھا. جتنے بھی ایمان لائے ہوئے تھے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے تھے, اور فرعون جب جانے لگا تو سمندر کا راستہ بند ہو گیا اور فرعون اندر ہی ڈوب گیا. یس, تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی کہ دیکھو یہ میرے تم پر فیورز ہیں. فیور کہتے ہیں اللہ کے انعامات کو. اس لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ان انعاموں کو یاد رکھنا چاہیے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کی ہوتی ہے پھر اس کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا, میں نے تو آپ کو اتنے انعام دے کر کہا تھا کہ میری بات ماننی ہے, نماز پڑھنی ہے, اور حق بات مطلب سچی بات کہنی ہے. کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پرومس لیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو, بنی اسرائیل کون؟ وہی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے, ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 12 جو سنس تھے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے, اور جو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ان کی ایک عادت یہ تھی کہ ان کو جو اللہ نے نعمت دی اس نعمت کو انہوں نے اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا. مقرب, جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے اچھا سا ایک موبائل دے دیتا ہے اور ہم ہر وقت اس کو یوز کرتے رہتے ہیں اور اس کو اچھی جگہ پہ یوز نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فیورز دیں, ان کو ان کے دشمن سے نجات دے دی. اور پھر اس کے بعد جب وہ صحرائے سینا میں جا کر اترے, صحرائے سینا نام ہے, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک صحرا کا نام ہے نا, جیسے آپ کے شہر کا نیم ہے گجرانوالا,
ایسے ان کے صحرا کا نام تھا. وہاں پر اب اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے, کہا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. اب ان کو وہاں پہ کھانا بھی چاہیے تھا, پانی بھی چاہیے تھا, اور رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے تھے. تو اس صحرا میں اب ان کے پاس برتن تو نہیں تھے نا کہ وہ جا کر کچھ کھانا پکاتے, آٹا گوندتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ کی فیورز, اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من اور سلوا دیا. من کہتے تھے ایک طرح کی میٹھی چیز کو جو کہ ان کے صحرا میں اگ جاتی تھی, اور وہ اس کو پانی میں مکس کر کے میٹھا بنا کے بھی پی لیتے تھے اور ویسے بھی کھا سکتے تھے. اور سلوا ایک بٹیر یا پرندے کی طرح کا ایک جانور تھا جو آ کر وہاں پر بیٹھتا تھا, یہ اس کو پکڑتے تھے اور کھا لیتے تھے. اب یہ ان کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اور پانی کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ ہمیں پانی بھی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحرا آپ نے دیکھا ہو نا نیشنل جیوگرافک پہ, وہ اتنا بڑا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ گرمی بھی بہت ہوتی ہے, انسان کو بڑی زیادہ جلدی پیاس لگنے لگ جاتی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ جی ہمیں پانی بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا مریم, آپ نے پڑھا ہوا نا ترجمے میں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو, فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. کیا تھا مطلب اس کا؟ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. کتنے؟ 12. ہاں جی. اور پھر آپ کو بتایا میں نے حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. تو چشمے بھی کتنے تھے؟ 12. تو کیوں یہ 12 چشمے کیوں اللہ تعالیٰ نے جاری کیے؟ پتہ نہیں. اس لیے جاری کیے مائی ڈیئر ڈاٹر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک بندہ اپنی جگہ سے جا کے پانی پیے. 12 چشمے ہیں تو 12 قبیلے ہیں, ہر قبیلہ اپنی جگہ سے جا کے پانی پیے گا. مقرب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر آئیں آپ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان 12 چشموں کو, ان 12 چشموں کے پہ پانی پینا شروع کر دیا. اب ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا, ان کے پانی کا انتظام بھی ہو گیا. اب رہ کیا گیا ہے, اب ان کو گرمی بھی لگ رہی ہوگی صحرا میں. جب آپ نے دیکھا تھا نا کتنا گرمی, اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر بادلوں کو چھاتا بنا کے, جہاں جہاں وہ جاتے تھے نا مریم, ان کے سر پہ بادل جاتے تھے. جسٹ واو, ہے نا. دیکھو آپ جا رہے ہو اور آپ کو چھاتی کی جگہ, چھتری کی جگہ پر بادل ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی. پھر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کوہ طور پر. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کی؟ اور جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, کوہ طور کہتے ہیں پہاڑ کو, طور پہاڑ کو. وہ وہاں پر جب گئے نا اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بک بھی دی اور ساتھ ان کو طریقہ کار بھی دیا, انسٹرکشنز بھی دیں کہ لوگوں نے اب کیسے زندگی گزارنی ہے. اب آپ ذرا اس سچویشن کو امیجن کرو کہ کچھ لوگ تھے جن کے بچے کبھی بھی سکولز میں نہیں گئے, ان کو تمیز بھی نہیں ہے, ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نبی بھی بھیجے جو ان کو بک بھی دے رہے ہیں اور اب ان کو ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا, شعور ہی نہیں تھا, کھانے پینے کا بھی پتہ نہیں تھا, اور ویسے بھی ان کو پتہ نہیں تھا, اور ان کی پرسنل عادتیں بھی اچھی نہیں تھیں. مطلب کہ وہ جھوٹ بولتے تھے, وعدہ خلافی کرتے تھے. کس چیز کی بک دی تھی؟ جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے, آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ 4 آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, اور حضرت موسیٰ پہ کون سے نازل ہوئی تھی؟ تورات بک اللہ تعالیٰ نے ان کو خود لکھوا کے دی تھی. ٹھیک ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے کوہ طور پر, تو اس وقت پیچھے سے پھر ان لوگوں نے کیا کیا, ایک بچڑا بنا لیا تھا. یس, بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. سامری نے کیسے بنایا تھا مقرب آپ کو پتہ کر کے, تو اس کو جو قوم تھی اس کو, ان کو کہا کہ تم آپ لوگ مجھے اپنا سارا سونا لا کے دو جتنے بھی ہیں, میں پھر ایک بچڑا بناؤں گا, اس سے پھر ہم لوگ اس کی عبادت کریں گے. تو وہ بچڑا بنا لیا. اور پھر انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ گندی بات یہ لگتی ہے کہ جس کو میں نے بنایا وہ میرے سے پیار ہی نہ کرے, اور وہ اب میرے علاوہ وہ کسی اور سے پیار کرے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, حضرت موسیٰ گئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بک لینے کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. اپنی قوم کو ہم تعلیم دیں گے. ان لوگوں کو پتہ ہے نا, میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا بات, کہ یہ لوگ جیسے جانور نہیں ہوتے, جانوروں کو کی طرح رکھا ہوا تھا ان کے. تو جب ان کو کوئی اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کا کوئی چانس نہیں تھا, تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا, پھر حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بچڑے کو
جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو پھر انہوں نے سامری کو بھی اور بچڑے کو بھی اپنی قوم سے نکال دیا. اچھا جب پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو جب انہوں نے بک لا کر دی اپنی قوم کو تو کہنے لگے ہم نے تو نہیں ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی, ہمیں تو خود جا کر ملنا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے. کلام کا مطلب جانتی ہو؟ بات کرنا. اور حضرت موسیٰ کا لقب تھا موسیٰ کلیم اللہ, وہ موسیٰ جسے اللہ کلام کرتے ہیں. تو وہ جب جا کر کہنے لگے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی, بات چیت کی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بات کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو یہ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بات کر لی. پھر آگے سے کہنے لگے نہیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنا بھی ہے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے بات کی؟ جیسے عام باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی بس پردے کے پیچھے سے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں بھی کیں. اور 70 لوگ تھے جو گئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سے بات کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بات کی تو آگے سے انہوں نے مزید بے باکی کی. بے باکی مطلب بدتمیزی کی, اور زیادہ شوخی ہو کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی اپنی آنکھوں سے. پھر اللہ کو غضب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, پڑھا ہے نا آپ نے. پھر ان کو کس چیز نے پکڑا؟ ہاں جی, ان کو کڑک سے مار گئے وہ. پھر کڑک اللہ تعالیٰ نے کو غضب آیا, کڑک جیسے وہ بادل نہیں گرجتے اور اس کے ساتھ بجلی ہوتی ہے, ایسے آواز آئی زور سے گرجدار بجلی, اور وہ زلزلہ آیا اور وہ گر کے مار گئے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ جی ان کو زندہ کر دیں پلیز, میری قوم نے تو مجھے بڑا تنگ کرنا ہے, پریشان کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا. تو سوچو کہ کیسے اللہ نے اس قوم پر اپنی رحمتوں کی بارش کی, اور پھر وہ واپس چلے گئے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, وہ حضرت موسیٰ کے پاس جا کے کہنے لگے اے موسیٰ دیکھو نا ہمارا دل کرتا ہے ہم جو ہیں وہ چٹنی کھائیں, ہم سلاد کھائیں, ہم روٹی کھائیں, ہم چاول کھائیں, یہ کیا ہر وقت من اور سلوہ, ہم سے تو صبر نہیں ہوتا. تو کیا انہوں نے کیا, انہوں نے کیا لفظ بولا, ہم سے صبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں نا ہمیں یہ ڈالنے دیں, ہمیں اس طرح کی چیزیں دیں, ہمیں تڑکے لگا کے کھانے, ہمیں چٹنیاں کھانی, ہمیں نہیں یہ چیزیں پسند آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو کھانا پکانا, اس کے لیے برتن دھونا, اس کے لیے سبزی کاٹنا, یہ تو مشکل کام تھا نا صحرا میں, کیسے کرتے وہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ تم بٹیر کھاتے ہو اور آرام سے سفر کرتے رہتے ہو. اگر تو ایسا تمہیں کھانے پکانے پڑے تو تمہارے لیے تو مشکل ہے, تو تم آسان زندگی چھوڑ کر مشکل کو کیوں اختیار کرتے ہو. تو اس سے پھر ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دینی چاہتے ہیں, ہم جان بوجھ کے گندی اور بری چیز لینا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ ذرا صبر کرو میں اچھی چیز دوں گا. اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی چاہیے, اور ہمیں تھوڑی چیز پہ بھی ہم راضی ہو جاتے ہیں. ایسا کرتے ہیں نا اکثر لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہاں سے کسی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کر کھیتی باڑی کرو. ابھی تو ہم نے تمہیں ٹریننگ دینی تھی, ہم نے جیسے اب آپ اسکول جاتے ہو تو آپ کوئی کام نہیں نہ کرتے گھر کے, اور جو آپ کی ایج کے بچے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ آپ ان کا سٹیٹس, سوشل سٹیٹس اور آپ کا سٹیٹس سیم نہیں ہوتا نا. یعنی آپ اسکول میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی کام تو نہیں کرنا پڑتا, تو آپ کو ہر کام سے ہم نے آزاد کر کے اسکول بھیجا اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ ہو, آپ کوئی اچھا کام کرو. سمجھ آ گئے؟ اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے ٹریننگ تو کرنی نہیں, ہم نے تو وہی کام کرنے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے. پہلے کیا کام کرتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے نا, تو کھانے پکاتے تھے اور یہ سبزیاں اگاتے تھے اور اس طرح کے کام کرتے تھے, اور ان کو وہی چیزیں یاد آ رہی تھیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں صاف ستھرے ماحول میں اسکول میں داخل کرا کے اچھا پڑھائیں گے, اور پھر تم اچھے کام کرو گے, بڑے آدمی بن جاؤ گے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں بننا. آ گئی یہ سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کو پھر ان پہ غصہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سب سے زیادہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرنی شروع کر. اللہ تعالیٰ کو وہ برے لگنے لگ گئے, اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے. تو غضب کس کو کہتے ہیں مریم؟ غصہ آنا.
اللہ تعالیٰ کو ان پہ بڑا غصہ چڑھ گیا. کیوں غصہ چڑھا؟ اب میں آپ کو پوچھنے لگی ہوں اللہ تعالیٰ کو ان پہ کیوں غصہ آیا. اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی ان کو اتنی انعامات دیے تھے، اتنا پیار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر پھر کیوں غصہ آیا؟ کیونکہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ ہمیں اب یہ نہیں چاہیے، ہم نے اپنے پرانے شہر جانا ہے جہاں پہ وہ کام کرتے تھے، لوگوں کے گھر میں کھیتی باڑی کرتے تھے. ہاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو کھانا نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مریم جس واقعے کے بعد سورت کا نام سورت البقرہ ہے، پھر ان کے شہر میں نا ایک بندہ تھا، ایک آدمی رہتا تھا، تو وہ بڑا امیر تھا. اس کا ایک نا بھتیجا تھا، بھتیجا جانتے ہیں نا، بھائی کا بیٹا. اس نے اپنے چچا کو نا پیسوں کے لیے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی سب ہر جگہ پہ جا کے شور مچانا شروع کر دیا، میرے چچا قتل ہو گئے، میرے چچا قتل ہو گئے، ہائے اللہ ہم کیا کریں. تو وہ سب لوگ نا حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس قتل کے مقدمے کا نا ہمیں فیصلہ کر کے دیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنی قوم سے کہو ایک بچڑے کو ذبح کریں، اور اس کا پھر ایک ٹکڑا جب وہ مقتول پہ لگائیں گے، مقتول مطلب جس کو قتل کیا جاتا ہے، جب اس پہ لگائیں گے تو وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو حضرت موسیٰ کے پاس جب وہ قوم آئی تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر ایک گائے ذبح کرو. تو کہنے لگے اچھا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نہ وہ جب بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو، ہل نہ چلاتی ہو، صحیح سالم ہو، کوئی داغ نہ ہو، زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ یعنی یلو کلر کی ہو، تسر الناظرین. تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ گے تو وہ جاگ جائے گا اور خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی وہاں پہ بتایا. پھر ایک اور واقعہ بھی یہاں پہ آتا ہے، ہاں بتا کے مر گیا تھا. اور ایک اور واقعہ ہفتے کے دن والا بھی آتا ہے. مریم کو تو یہ واقعہ آتا ہے، بڑا چھوٹی ہوتی میں نے سنایا تھا. مریم یاد ہے آپ کو وہ ٹپ والا، ہوز والا؟ جی ہاں، کیا تھا وہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ وہ ایک قوم تھی جو کہ ایک دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ نے سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرنا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ آپ نے سنڈے کو کوئی کام نہیں کرنا، تو کہنے لگے ہم تو کریں گے سنڈے کو. تو انہوں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ سیٹرڈے کو کوئی کام بھی نہیں کرو گے اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، صرف دنیاوی کام جیسے جاب پہ آپ کے بابا چاہتے ہیں، جاب نہیں کرنی، اس نے اپنے آف ڈے کرنا ہے اور اس دن آپ نے صرف عبادت کرنی ہے. جیسے ہم فرائیڈے کو عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم کاروبار بھی کر لیتے ہیں نا، لیکن فرائیڈے ان کا، وہ فرائیڈے والا جو ہمارا دن تھا نا، وہ ان کا سیٹرڈے کا دن تھا. اور پھر انہوں نے سیٹرڈے والے دن خوب، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سمندر میں ایسے مچھلیاں اوپر آتی تھی، نظر آ رہی ہوتی تھی، اور ان کا دل للچاتا تھا کیا ہے اللہ، کیونکہ وہ ان کا کاروبار تھا نا مچھلیاں پکڑنا. تو صرف وہ کون سا سیٹرڈے کو آتی تھی؟ صرف سیٹرڈے کو زیادہ آتی تھی نا، عام دنوں میں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی جال پھینک کے، اور سیٹرڈے کو سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی. تو انہوں نے، ان کے دل میں بڑا لالچ آئی کہ کاش ہم سیٹرڈے والے دن کام کرنے کی اجازت مل جاتی تو ہم مچھلیاں پکڑ لیتے، لیکن ان کو تو اللہ نے منع کیا ہوا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ٹپ جیسے چھوٹے چھوٹے ہوز پورے سمندر کے ارد گرد بنا دیے اور نالیاں بنا دی. جب وہ اتنی مچھلیاں باہر آتی تھی تو وہ نالیوں سے گزر کر ٹپ میں آ کر وہاں پر جمع ہو جاتی تھی. تو جب یہ کام وہ کرتے رہے تو اس قوم میں 3 گروہ بن گئے، پتہ ہے نا آپ کو. ایک وہ جو ان کو مچھلیاں پکڑنے سے روکتے تھے، دوسرے وہ جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو سب بندر بن گئے سوائے ان کے جو منع کرتے تھے. تو آپ جب کسی کو گندا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے. جی. اچھا، اب آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ کوئی بک لائے تھے کوہ طور سے؟ جی اس میں کچھ وعدے تھے. آئیے آج ہم ان وعدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ کے پاس یہ کتاب آئے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری عبادت کرنی ہے، اپنے پاپا اور ماما کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اپنے تمام ریلیٹیوز کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا مطلب ہے؟ گالیاں نہیں نکالنی مریم، لوگوں سے اچھی بات کریں. ہاں، قرآن کہتا ہے کہ ہماری گفتگو اتنی پیاری ہو کہ جو سنے اس کا دل ہی خوش ہو جائے. تو کیا آپ تو ایسی گندی گفتگو نہیں کرتی؟ نہیں. پکا؟
اور اگر کرتی تھیں تو آج کے بعد نہیں کرنی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چیخ چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے. یس. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات تھی، جو یہ تھے نا بنی اسرائیل، یعنی جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہمارے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے ہمارے نبی پر وحی؟ اللہ تعالیٰ. حضرت جبریل. یس، حضرت جبریل لاتے ہیں. تو کہتے جبریل وہی لاتے ہیں. بھائی ہم نے تو نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے فرینڈ نہیں ہیں. کیوں دشمن ہے، کیوں فرینڈ نہیں ہے؟ اس لیے دشمن ہیں کیونکہ یہ ہم پر عذاب لاتے تھے. ہم تو ان کو اپنا کبھی بھی ان کی لائی ہوئی کتاب کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل تو میرے فرینڈ ہے، اور جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست میں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہودی جو تھے، یہودی کون؟ بنی اسرائیل، وہ جو کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، ان کو دنیا کی زندگی کا جینے کا شوق تھا. وہ مرنے سے خوف زدہ ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے. تو اس لیے ان کو تو جینے کا شوق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ہی جنت ملنی ہے، اس لیے ہمیں اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے کام کرنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے جینا ہے اس سے کتنا زیادہ عرصہ آپ نے مرے رہنا ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں کہ ہاں کئی لوگ ہیں جن کو مرے ہوئے کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ صرف تھوڑا سا عرصہ زندہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کو خوبصورت کرنے کی دعا کرنی چاہیے، اور موت کے بعد کی زندگی کو خوبصورت کرنے کی دعا کرنی چاہیے. مریم سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. کیا؟ کہ ہم اپنی موت کی زندگی کو خوبصورت کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہم جیتے ہیں اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کے بعد. یس. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنے زیادہ ان کو جینے کا شوق تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے 1000 ایئرز زندگی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ 1000 سال ان کو زندگی مل بھی جائے تو وہ عذاب سے تو چھٹکارا پانے والے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ لوگ جو تھے نا، ان کی ایک اور بری عادت تھی کہ یہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے. کتاب جو ان پر اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی اس کو نہ پڑھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف، بلکہ اس کے خلاف وہ جادو کرتے تھے، دوسروں کو جادو کے ذریعے پریشان کرتے تھے. اور ان کے شہر، آپ کو پتہ ہے ہاروت اور ماروت کون تھے مریم؟ نہیں. وہ کون تھے؟ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو بابل شہر میں اللہ نے بھیجے تھے لوگوں کی آزمائش کے لیے. پتہ کیا ہوا تھا اس دور میں؟ یہودی جو تھے وہ اتنا زیادہ جادو سیکھنے لگ گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بھیجے، اور وہ شہر میں آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہ منتر پڑھتے تھے. کیسے منتر پڑھتے ہیں؟ انتر منتر کلی کلنتر اس طرح کر کے. اور پھر لوگوں کے اندر لڑائیاں ڈلواتے تھے اور فساد مچاتے تھے اور بری بری باتیں کرتے تھے. اور وہ جو 2 فرشتے تھے وہ یہ کہہ کر ان کو جادو سکھاتے تھے کہ تم لوگوں نے، ہم تو آزمائش ہیں، آزمائش مطلب اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ تم لوگ جادو سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے، تو تم ہمارے پیچھے لگ کر جادو مت سیکھو. لیکن وہ تو سب سیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جادو سیکھتا ہے اس کا آخرت میں یعنی کہ قیامت والے دن اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا. تو ہمیں کیا سیکھا اس سے مریم؟ کہ ہمیں کبھی بھی جادو نہیں سیکھنا چاہیے اور جادو کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جادوگر اگر کوئی ہو جیسے کہ جن واہ، تو ہم نے ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جب آپ کو لگے کہ کوئی وہاں پر جن کھڑا ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے اوپر 3 دفعہ تھوک پھینکنی چاہیے. اور اپنے دل کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور شیطان کو کہنا چاہیے یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں. اگر کوئی آپ کو ڈرائے کوئی جادو جن، تو وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھیں، اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھیں اگر آپ کو آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، فرشتوں کو بھیج دیں گے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ، اور جو یہودی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے اسٹرانگ اور بڑے اسمارٹ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے ہمارے پاس تو کتاب ہے، شریعت ہے، ہمارے پاس تو اتنے نبی آئے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان پڑھ پینڈو. یہ کن کو کہتے تھے؟ جو حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم کے کون سے بڑے بیٹے تھے؟ بڑے بیٹے تھے. اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟
हाक, और उनके बेटे थे याकूब। तो जो हज़रत याकूब के बच्चे थे ना, वो सारे अपने आप को बड़ा, वो सूनियो नहीं आप देखते हैं डोरेमोन में, वो सूनियो कितना बनता है अपने आप में, तो वो सूनियो बनते रहते थे हर वक्त, और वो अपने आप को बड़ा समझते थे, और वो उनको चिढ़ाते रहते थे। लेकिन जब आ गई शरीयत हज़रत इस्माइल, बनी इस्माइल में, यानी कि हज़रत इस्माइल के पास, तो फिर वो उनसे जेलसी फील करने लगे और कहने लगे ये क्यों इनके पास क्यों आ गई। जैसा कि किसी के पास अच्छा खिलौना आ जाए ना, तो छोटे बच्चे जेलसी फील करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन जेलस लोगों को छोड़ दो उनके हाल पे, आपने उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं देना। तो कोई अगर आपसे जेलसी फील कर रहा हो, तो अगर आप स्कूल में फर्स्ट आ जाओ और कोई दूसरा बच्चा जेलसी फील कर रहा हो, तो आपने क्या करना है मरियम? हमने उसको उसके हाल पे इग्नोर छोड़ करना है। क्या करना है? इग्नोर। जस्ट इग्नोर। और आपने करने का काम क्या करना है? आपने अपनी नमाज़ें पढ़नी हैं। आपने अगर स्कूल का पढ़ रही थी, जिस अच्छा पढ़ने की वजह से आप फर्स्ट आ रही थी और आपकी फ्रेंड आपसे जेलसी फील कर रही थी, आपने उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना है ताकि आपकी पोजीशन डाउन ना हो, और उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। यानी कि आपकी एनर्जीज़ जो होंगी मरियम, वो नेगेटिव साइड पे नहीं लगेंगी। आपकी एनर्जीज़ दूसरे की बातों का जवाब देने के लिए नहीं लगेंगी, बल्कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ लगाओगी? अच्छे कामों की तरफ। यस, वेरी गुड। आपको अपनी एनर्जीज़ को अच्छे कामों की तरफ लगाना है, लड़ाई झगड़े में नहीं लगाना। जेलस जो लोग हैं उनकी जेलसी, उनकी जो स्कीम्स वो लड़ाते हैं, उनकी तरफ आपने अपनी एनर्जीज़ को नहीं लगाना। उसके बाद देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अब हम एक बहुत प्यारे किरदार के बारे में पढ़ते हैं। किरदार कह लें, कैरेक्टर कह लें, एक बहुत प्यारे नबी के बारे में पढ़ते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और आपको पता है कि आपके लिए रोल मॉडल हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताए हैं। यानी रोल मॉडल से क्या मुराद होता है मरियम? जिन जैसा आपने बनना है। यस, जिन जैसा आपने बनना है, यानी यहूदों बनी इसराइल जैसा नहीं बनना, दूसरों से जेलसी फील नहीं करनी है, और दूसरों को अपने से नीचा नहीं दिखाना, नहीं समझना, और ये नहीं समझना कि इसको ये चीज़ क्यों मिल गई, बल्कि आपने हज़रत इब्राहीम जैसा होना है। हज़रत इब्राहीम कैसे थे? हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के खलील थे, यानी अल्लाह के फ्रेंड थे, अल्लाह ताला के दोस्त थे। और हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने अपने तमाम लोगों के लिए लीडर बनाया हुआ था। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होती है ना, आपकी क्लास एक 40 या 20 बच्चों पे एक मॉनिटर होती है, तो वो अपने आप को कितना, आप उसको कितना प्राउड फील करती है, वो करती है ना। हज़रत इब्राहीम तमाम लोगों की मॉनिटर है, आपको पता है? पता था पहले? जी। हज़रत इब्राहीम मॉनिटर हैं। और वो क्यों मॉनिटर हैं? मॉनिटर होने के लिए उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ थी जो जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको अपने उसके लिए सेलेक्ट किया मॉनिटर होने के लिए? एक तो ये था कि जो उनको काम दिया जाता था अल्लाह की तरफ से, वो काम पूरा करते थे और कभी भी बहाने बनाकर काम नहीं छोड़ देते थे। स्कूल में ऐसा तो नहीं आप करती? नहीं, जो मॉनिटर होता है उसको सबसे आगे और सबसे पहले अपना काम करना चाहिए और बहाने बनाकर अपना काम नहीं छोड़ देना चाहिए। फिर हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ये कहा, अल्लाह ताला ने कि आपने इस घर को यानी बैतुल्लाह को तामीर करना है। तो हज़रत इब्राहीम सबसे पहले तो उनकी कौन सी क्वालिटी थी? हज़रत इब्राहीम बैतुल्लाह के मामार थे। मामार मतलब जो करने वाला। जी, जो मिस्त्री अंकल यहाँ पे घर नहीं बनाते। तो हज़रत इब्राहीम, देखें कि हज़रत इब्राहीम को मिस्त्री का काम नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि इब्राहीम आपने ये घर बनाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, जैसे आपको कोई काम कहा जाए तो आप उसमें बहाने नहीं बनाओगे, जितना और जैसा आता है वो कर दोगे। ऐसे नहीं कहना कि मुझे तो आता ही नहीं मम्मा, मैं तो आप जाएं मरियम बेटा पानी की बोतल भर दो, मम्मा मैं थकी हुई हूँ। नहीं, जो लीडर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं और इसीलिए फिर अल्लाह ताला उनको पसंद करते हैं। तो आप ऐसी तो नहीं हो? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी हो, है ना। नेक्स्ट आपने नहीं करना, जो काम आपको आपके बड़े कहते हैं वो आप उसको करेंगे तो आपका भला है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। आइए हम हज़रत इब्राहीम की दुआएं आपने मुझे सुनानी है अब याद करके। इब्राहीम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला हमें फ्रूट्स दें, क्योंकि पता है आपको हज़रत इब्राहीम जब हज़रत इस्माइल को वहाँ पर छोड़ कर जा रहे थे और वो ज़मीन में पाँव मारकर आब ज़मज़म निकल आया था, कुछ वाक़या वो याद है? मक्का की आबादी का सुनाओ ज़रा थोड़ा सा मुझे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنا آ جاتا ہے کہ وہ ان کو کسی صحرا میں چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑ رہے تھے. تو پھر ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، ہم سنبھال لیں گے. پھر جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ رونے لگے وہ پانی کے لیے. تو وہ حضرت حاجت تھیں، وہ 7 چکر لگائے انہوں نے. 2 وہ پہاڑ کے، ایک پہاڑ کے نام تھا مروہ، ایک کا نام تھا صفا. اور پھر وہ جہاں پہ حضرت اسماعیل پیر مارے تھے وہاں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا آب زمزم کا. پھر وہاں سے ان نے جتنا دل کیا ان نے اتنا پانی پی لیا. ویری گڈ. جب حضرت ابراہیم اپنی فیملی کو اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہے تھے جس میں کوئی انسان بھی نہیں تھا، تو پھر حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی تھیں، اور وہ اسی مقام پہ وہ دعا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. سناؤ ذرا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا فتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ بھی دعائیں مانگی تھیں. وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور ان کا دل اداس تھا نا، دیکھیں اپنے بچے چھوٹے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو پھلوں سے رزق دینا. دیکھو ان کا دل کتنا نرم تھا. اللہ تعالیٰ میری ان بچوں کو جو یہاں پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو پھلوں سے رزق دینا، اور اللہ تعالیٰ میرے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو امن دینا. امن کس کو کہتے ہیں مریم؟ سکون. یس، اندر سے بھی سکون ہو اور باہر سے، جیسے کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کسی کی کوئی چیز نہ چھینے. اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ چوری کرتا ہے تو کلاس کا امن ڈسٹرب ہوتا ہے نا. تو امن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی چوری نہ ہو، یہاں پہ کوئی کسی کو مارے نہ، تنگ نہ کرے، گالی نہ نکالے، یہ بھی دعا کی. اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اندر ایک ایسے نبی کو بھیجنا جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت سکھائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی انہوں نے 3 دعائیں مانگی، میں آپ کو اب یاد کرواتی ہوں. پہلی دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سارے پیسے دو. دیکھو فروٹس ہم کب لے سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ سارے پیسے دیں، پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں پر کوئی چوری نہ ہو، یہاں پہ کوئی گندے لوگ نہ کریں. اور تیسری دعا یہ مانگی اللہ تعالیٰ ان کو ایجوکیشن دے، جیسے آپ اسکول میں جاتے ہو. تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جگہ پر ایک نبی بھی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کو کتنے 100 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کی دعا کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ، جو کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے. وہ کس میں سے آئے ہیں؟ بنی اسماعیل میں سے، جو حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے. سمجھ میں آ گئی مریم؟ حضرت محمد جو تھے ان کے جو بڑے دادا ابو تھے وہ حضرت یعقوب نہیں تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے. ان کے بڑے دادا ابو کون تھے؟ حضرت اسماعیل. یس، جیسے آپ ہیں اور آپ کے تایا ابو ہیں، تو آپ جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اور جو تایا ابو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسماعیل ہیں. اور حضرت محمد کس میں سے آئے تھے؟ بنی اسماعیل. اور باقی سارے نبی کس میں سے آئے تھے؟ بنی اسرائیل. سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے پیارے نبی بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جتنے بھی لوگوں نے ایمان لانا ہے انہوں نے حضرت ابراہیم جیسا کام کرنا ہے، ان جیسی باتیں ماننی ہے، اور اللہ سے پیار کرنا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا. رنگ کیسے چڑھایا ہوا تھا؟ کیسے؟ دیکھو، آپ ایک وائٹ کلر کا کپڑا دیکھ رہے تھے انکل کو کہ انکل اس کو کلر کر دو. ماما کے ساتھ گئی ہوئی ہے نا کبھی کپڑا رنگنے کے لیے. جب انکل کپڑے کو رنگ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا رنگ پیارا ہو جاتا ہے. اس کے ہر دھاگے تک رنگ پہنچاتے ہیں. جی. اگر اس کو دھوئیں بھی تو رنگ نہیں اترتا، نہیں. پچھلا رنگ تو نہیں واپس آ جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے آپ ایک کپڑے پہ رنگ کرواتے ہیں نا کسی انکل سے، اسی طریقے سے آپ نے اپنے اوپر اسلام کا رنگ کروا لینا ہے. جس بھی سچویشن میں آپ جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی ہی باتیں اچھی لگنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ماما کے سامنے تو بڑے اچھے کام کرو اور ماما جب چلی جائیں تو دوسروں کی چیزیں چراؤ اور پھر گندے کام کرو اور پھر گندے شارٹس دیکھو موبائل پہ اور پھر گندی باتیں کرو. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کے اندر جو پہلا رنگ تھا وہ کچا تھا، وہ اتر گیا. جب آپ کے اندر پکا والا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ
نہیں اترتا. نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنے اوپر پکا والا اسلام کا رنگ چڑھاؤ. تو اسی لیے میں کوشش کر رہی ہوں اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے بچوں پر اسلام کا کون سا رنگ چڑھائے؟ اصل رنگ. اصل اور پکا رنگ جو کبھی بھی نہ اترے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج پڑھا ہے دورہ قرآن میں ہمارے بچوں کو سمجھائے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق دے. مریم آپ کو یاد رہ گئی کوئی 5 باتیں ایسی جو آپ کو یاد رہ گئی ہوں اور جو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہوتا ہے ایسے کہ کبھی اکیلے انکل نہیں آتے ہمیں اکیلا نہیں جانا چاہیے اسکول، کیونکہ ہم راستہ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ حضرت محمد کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم دنیا آخرت کا راستہ بھول جائیں گے. ویری گڈ. اور جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر کسی نے ہمیں کسی کے پیسے دیے ہیں تو ہمیں کھا نہیں جانا چاہیے، اس کو واپس کرنے چاہیے. ہمیں کبھی بھی شیطان کی طرح بدتمیزی نہیں کرنی کہ اگر ہم سے کسی کی سے غلطی ہو جائے تو پھر ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے یا کرنا نہیں چاہیے. اور اس لیسن میں یہ بات ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، چیخ کر نہیں بولنا چاہیے اور اچھی طریقے سے بات کرنی چاہیے. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی کام چوری نہیں کرنی چاہیے اور اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. جی الحمدللہ. تو آج ہمارے پہلے پارے کا دورہ مکمل ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے بچوں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. جی مریم اپنا سیشن کلوز کروا دیجئے. ایک دعا درود پڑھ لیجیے سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.